لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہو سکا، تو آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے، آج کا جو ہمارا درس ہے، اس میں انشاءاللہ ہم اسی مضمون پر بات کریں گے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل السنہ والجماعت، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام قبل از نبوت بھی معصوم ہوتے ہیں اور بعد از نبوت بھی معصوم ہوتے ہیں۔ یعنی معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ نہیں کرتے، کسی قسم کا کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے۔ یہ تو ہے ہمارا عقیدہ، اور یہ بات بھی ہم آپ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ اسی لیے عقیدے کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ عقیدے کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا احتمال ہوتا ہے وہ عقیدہ قرآن و سنت کے ہی خلاف ہے، کہ قرآن و سنت کا جو بیان ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب آپ یہاں پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، کل بھی آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، شیطان نے ان کو بہکایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس شجر ممنوعہ سے روکا تھا، انہوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا، اور اسی وجہ سے وہ اور ان کی اہلیہ جنت سے نکالے گئے۔ اور یہاں تک ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، اور انہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، اور پھر وہ اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، گریہ اور زاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے پھر خود آپ کو توبہ کے کلمات سکھائے۔ سمجھ آئی؟ قرآن کریم میں معصیت کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ ان کی طرف نسبت کہی چاہیے۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو عقیدہ اختیار کر رکھا ہے، وہ عقیدہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق ہونے کے بجائے قرآن کریم کے بیان کے خلاف ہے۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی قدر تفصیل آپ نے سنی، اب قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ جس میں ایک قبطی کو انہوں نے مکہ مارا، اور جس سے وہ قتل ہو گیا، مارا گیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ۔ تو اب یہ قتل انسانی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جو قصہ ہے، آیت کریمہ آپ پڑھتے رہتے ہیں
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں نہیں کہا تھا کہ بھی آپ قوم کو جو ہے عذاب کی وعید سنائیں اور آپ ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری جگہ چلے جائیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر قوم کو وہ ایک عرصے سے دعوت دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ خود ہی ان کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے اور ان کو کہہ بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا. اب قوم کو جب پتہ چلا کہ بھائی یونس علیہ السلام نے کبھی غلط بات نہیں کی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی بات کہی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو، تو لہٰذا یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے. تو اگر وہ کہہ گئے ہیں اور پھر وہ خود بھی یہاں نہیں رہے، خود بھی چلے گئے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب تو آنا یقینی ہو گیا. ایک تو انہوں نے کہا، اور جس جگہ پر پھر عذاب کا انہوں نے کہا وہ خود بھی اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی زبردست توبہ کی، پوری قوم نے، سب ایمان لے آئے، حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، توبہ اور استغفار کی. اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا. حضرت نوح علیہ السلام کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اور آپ کے متبعین وہ کشتی پر سوار ہو جائیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ میرا جو بیٹا ہے وہ میرا اہل ہے، میری اولاد ہے، اور میری اولاد کو بچانے کے لیے آپ کا وعدہ تھا، لہٰذا جو ہے وہ آپ میرے بیٹے کو بھی میرے ساتھ شامل کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وہ تمہارا اہل نہیں ہے، تمہاری نسبی اولاد تو ہے، لیکن نبی کا اہل وہ ہوتا ہے کہ جو نبی پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے. انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تم اس کے بارے میں سوال نہ کرو. حالانکہ عجیب بات ہے کہ بندہ سوال تو اسی چیز کا کرتا ہے جس کا علم نہ ہو. جس چیز کا علم ہوتا ہے تو اس کا تو آدمی سوال نہیں کرتا. تو فرمایا کہ تم اس چیز کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. مطلب میرا فیصلہ ہے کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ تمہارے راستے پر نہیں چلا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم اس کے لیے سفارش کیوں کر رہے ہو؟ اس کے لیے دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ایسی چیز کا سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہیں مجھے. تو اس انی اعوذ بک پر آ کر اتنا میرا دل خوش ہوا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کی پتہ نہیں کون سی دولت مجھے مل گئی ہو. لیکن یہ دین کی نعمت ہے، اس کا تو لطف ہی اپنا ہے. بندہ تنہائی میں بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا. سنیں، ہم جب دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے ان الفاظ سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ الفاظ کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، انی اعوذ بک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ آپ ہی مجھے گناہ سے بچا سکتے ہیں، میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. سبحان اللہ. آپ مجھے اپنی پناہ میں رکھیں گے تو میں بچوں گا. آپ اگر پناہ میں نہیں رکھیں گے، اپنی پناہ سے نکال دیں گے، تو میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. آپ بچائیں گے تو میں بچ جاؤں گا، اور اگر آپ نے نہ بچایا تو میں تو پھر مبتلا ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات. حضرت انبیاء علیہ السلام ہی ان رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام
ان کا قصہ تو آپ نے سورۃ الصاد کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوگا کہ جب ان کے پاس دو لوگ جو ہے وہ اپنا واقعہ لے کر آئے اور اس میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک دمبی ہے اور یہ جو ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. اب بجائے اس کے کہ وہ ان 99 پر قانع ہو، خوش ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، میرے پاس جو ایک ہے یہ اس کے بھی پیچھے پڑا ہوا ہے. کہتا کیا ہے کہ یہ بھی میری ہے. سمجھ آ گئی؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ فرمایا کہ بھئی جو ہے قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجك وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم الى بعض. جی تو انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ بھئی یہ جو اس کا مطالبہ ہے یہ ظلم پر مبنی ہے اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیوں یہ اس قسم کا مطالبہ کر رہا ہے؟ حالانکہ بات یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کا فیصلہ کرنے سے پہلے فریقین کی بات سننا ضروری ہے. تو انہوں نے داعی کی بات تو سنی جو دعویٰ کر رہا تھا، اور جس پر دعویٰ کر رہا تھا اس کی بات نہیں سنی، اور جو ہے وہ ظاہری حالات کو دیکھ کر اس کی گفتگو کو دیکھ کر وہ سمجھے کہ یہی سچا ہے. حالانکہ حقیقت یہی تھی کہ وہ جو 100ویں دمبی تھی وہ بھی اسی کی تھی جس کی 99 تھی. بات تو صحیح یہی تھی، لیکن اس کا وہ بات کرنے کا انداز. اس لیے میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی جب کسی کی شکایت لے کر آؤ تو کبھی بھی تنہائی میں مجھے کسی کی شکایت مت کرو. کیوں؟ بعض اوقات شکایت کرنے والا اشارے، ہاتھ سے، آنکھ سے، اپنی جسمانی کیفیت سے، اپنے الفاظ سے، الفاظ کے چناؤ سے اور الفاظ کو اونچا نیچا کرنے سے وہ ایسے انداز میں بات کو بیان کرتا ہے کہ جو سننے والا ہے وہ اس کو سچا جان لیتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو بہت عرصہ ہو گیا کہ یہ بات میں نے واقعہ پڑھا اور بیان کیا تھا، لیکن جو ہے وہ ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ بھائی انہوں نے کیا کر دیا اس کی بات کو سن کر. حالانکہ بات یہ ہے کہ فریق ثانی کی بات سننا کیا ضروری ہے، اور جب ایک فریق دوسرے فریق کی شکایت کر رہا ہوتا ہے، ایک فرد دوسرے فرد کی آواز تھوڑی سی کھولنا، آواز دبی ہوئی، ایک فرد جو ہے وہ دوسرے فرد کی شکایت کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ موجود ہو جس کی شکایت کی جا رہی ہے، اگر وہ موجود ہو تو شکایت کرنے والا بات کرنے میں احتیاط سے کام لیتا ہے، اور اگر وہ کوئی غلط بات کرے تو جس کی شکایت کی جا رہی ہے اگرچہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ وہ بیچ میں نہ بولے، اور اسے یہی کہا جائے کہ بھی آپ اس کی بات پورے ہونے دو، بعد میں جو ہے وہ تمہاری بات سنی جائے گی. سمجھ آ گئی بات؟ لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ خاموش ہے، صحیح کرو، اگرچہ وہ کیا ہے، خاموش ہے، لیکن اس کے باوجود بولے گا تو بے شک نہیں، خاموش ہے، لیکن وہ اپنی حرکات سے تھوڑا سا بہرحال وہ بتائے گا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. ہاتھ سے بھی کہہ سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، مطلب ہاتھ سے روک سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے نا، آپ کئی دفعہ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا یہ. تو اس لیے میں ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب تم کسی کی شکایت لے کر آؤ تو جس کی شکایت کرنی ہے اس کو ساتھ لے کر آؤ، اکیلے شکایت مجھ سے مت کرو. تو پہلے ٹھیک تھی آواز، یا ساؤنڈ زیادہ ہو گیا جی. توجہ ہے، بات کو سمجھیں. تو اس لیے جو ہے وہ
میرا یہ اصول ہے کہ جب کوئی شکایت لے کر آئے تو وہ ساتھ اس کو بھی لے کر آئے کہ جس کی شکایت کر رہا ہے. اور عام طور پر میں نے یہ دیکھا کہ جب اس کو ساتھ لے کر آتے ہیں، ساتھ لانے کی بات کی جائے تو وہ آتا ہی نہیں ہے. کئی دفعہ ساتھی میرے پاس آئے، فلاں ساتھی نے ایسا کیا، تو میں نے کہا کہ آپ اس کو لے آؤ پھر بات کرنا، ابھی بات نہ کریں. بند کر دیں اس کو. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آئی؟ تو آتے ہی نہیں پھر، اور اگر آ جائیں تو بات احتیاط سے کرتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فریق کی بات سنی اور دوسرے فریق کی بات نہیں سنی اور فیصلہ فرما دیا. بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ بھئی یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ بظاہر ٹھیک نہیں تھا اور مجھے دونوں فریق کی بات سن کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا. یا پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے جو معاملہ ہوا وہ یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے آپ کو، یعنی اپنے ایام میں سے کچھ ایام انہوں نے عبادت کے لیے مختص کیے ہوئے تھے کہ جس میں وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے، نہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے، نہ بچوں کو ٹائم دیتے، نہ قوم کو ٹائم دیتے. کہتے بھئی یہ میری عبادت کا دن ہے، لہٰذا جو ہے وہ میں آج کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا. اب اس کے لیے انہوں نے جو جگہ مقرر کی تھی اس کی دیواریں بہت اونچی اونچی بنائی تھی اور اس پر انہوں نے نگہبان کھڑے کر دیے تھے کہ کسی کو دروازہ بجانے کی یا کسی کو میرے تک رسائی کی آپ نے اجازت نہیں دینی. یہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کا اور مناجات کا دن ہے، لہٰذا کوئی بھی قریب نہ آئے اور کسی کی بات نہ لے کر آؤ. اب جب یہ لوگ آ گئے اور وہ آئے اس طرح کہ انہوں نے دیواریں پھلانگی، اس لیے کہ ان کے درمیان جو جھگڑا تھا، جب جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑا فوری حل کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ اگر فوری حل نہ ہو تو جھگڑا مزید بڑھ جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اب وہ دیواریں پھلانگ کر آ گئے. اب وہ ناراض ہوئے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، میں نے تو منع کیا تھا کہ بھئی کوئی نہ آئے اور یہ کیوں آئے. تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کیا داؤد ہم نے آپ کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس. ذاتی عبادت سے بڑھ کر ہے جو ہماری طرف سے عبادت آپ کے لیے مقرر کی گئی ہے. ایک وہ ہے کہ جس کا آپ نے چناؤ کیا، وہ بھی عظیم کام ہے، اللہ کی عبادت ہے. ایک وہ ہے کہ جس کا چناؤ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ ساری باتیں آپ نے سنی، چند قصے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، تفصیلات تو بہت بڑی ہیں، تاکہ صرف بات آپ کے سامنے آ جائے کہ ہمارا عقیدہ اور قرآن کریم میں جو سارے واقعات ذکر ہوئے. اور اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر ابھی آپ کے سامنے آیا. تو یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں. اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کیا آپ استغفار کیجئے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یہاں پر بتایا کہ بھئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ذنب کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصومین ہیں. آپ صرف معصوم نہیں ہیں، سید المعصومین ہیں. تو ذنب کی نسبت ہو رہی ہے ان کی طرف، استغفار کی نسبت ہو رہی ہے، توبہ ان کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے. اور آپ نے جو فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، تو ان دونوں باتوں کے درمیان کیسے تطبیق ہو سکتی ہے اور یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ اب مسئلے کی سنگینی آپ کے سامنے آ گئی. اب اس بات کو ذرا سمجھیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہمارے لیے انبیاء علیہم السلام کیا ہے؟ معصوم ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ جواب آپ کو بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے یہ ایک بات سن لیں کہ بھئی وہ معصوم اس لیے ہیں
کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قوموں کے لیے اسوہ ہوا کرتے ہیں. کیا ہوا کرتے ہیں؟ اسوہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ذات، جو شخصیت اسوہ ہو، اگر وہ خود کسی خطا میں، گناہ میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کی تقلید میں اور اس کو اسوہ کے طور پر لیتے ہوئے قوم بھی پھر اس خطا اور اس چیز میں، اس عمل میں مبتلا ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو معصوم رکھا ہے تاکہ وہ جو قوموں کے لیے، اپنی امتوں کے لیے اسوہ ہیں، تو ان سے کسی قسم کی خطا نہ ہو، تاکہ امت بھی ان کا بہانہ بنا کر یا ان کے اسوے کو بہانہ بنا کر قوم بھی کسی قسم کی گناہ میں مبتلا نہ ہو. ہاں، خود سے امتیوں سے گناہ ہوں گے، لیکن وہ یہ کہیں کہ بھی ہم یہ جو گناہ کر رہے ہیں تو جو ہمارے لیے اسوہ ہیں ان نے بھی تو کیے ہیں، ان سے بھی تو یہ گناہ ہوئے ہیں. ہاں، خود سے ہوں گے وہ تو ہوں گے، اس لیے کہ امتی کیا ہے؟ معصوم نہیں ہے. لیکن ان کے پاس یہ بات نہیں ہوگی، یہ جواز نہیں ہوگا، کہنے کو یہ بات نہیں ہوگی کہ بھائی جو ہمارے لیے اسوہ ہے انہوں نے بھی تو کیا، اگر ہم نے کر لیا تو ہمیں کیوں سزا دی جا رہی؟ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، جو ہمارے لیے اسوہ تھے انہوں نے کیا، لہٰذا اس وجہ سے ہم سے ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی بات یہ ہے، جو ساری تفصیل آپ نے سنی ہے وہ بات یہ ہے کہ دیکھو، آپ یہ سمجھیں کہ معصیت کہتے کس کو ہیں؟ معصیت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالی کے حکم کو جان بوجھ کر توڑنا، اللہ تعالی کے حکم پر جان بوجھ کر عمل نہ کرنا، اس کو معصیت کہتے ہیں. گناہ کے ارادے کے ساتھ، گناہ کے قصد کے ساتھ کسی فعل کو کرنا، یہ ہے معصیت. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور کوئی آدمی جان بوجھ کر اس کو توڑے، اس کا نام معصیت ہے. اس کو معصیت حقیقی کہتے ہیں. اور انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یاد رکھ لیں، وہ معصیت کی صورت جو ہے وہ معصیت کی حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے گناہ کے قصد اور ارادے کے ساتھ کسی بھی نبی نے کوئی کام نہیں کیا. اب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے جو قریب چلے گئے، کل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ شیطان نے ان کو پھسلایا. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ پھسلایا. یاد رکھنا کہ معصیت حقیقی کے اوپر جو ہے وہ یہ لفظ بولنا درست نہیں ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلایا. سمجھ آئی؟ اس لیے کہ وہ جس ارادے سے وہ اس درخت کے قریب گئے تھے، وہ ارادہ کیا تھا کہ میں یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاؤں گا اور ہمیشہ قریب رہوں گا. گناہ کا یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہونے کا اور ہمیشہ قریب ہونے کا انہوں نے ارادہ کیا. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ انہوں نے جو ہے وہ اس قبطی کو جو مکہ مارا، تو پہلے وہ اس کو سمجھاتے رہے کہ بھئی ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. وہ نہیں سمجھا تو انہوں نے پھر اس بات پر عمل کرنے کے لیے کہ برائی کو اول واہلہ میں تم زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر ہاتھ سے روکو. اب انہوں نے تو اس کو روکنے کے لیے اس کو مکہ مارا، اس کو قتل کرنے کا ارادہ اور نیت نہیں تھی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ قتل، وہ جو مکہ تھا وہ ایک نبی کا تھا. اور پھر نبی بھی کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ نبی جو ہے وہ بہت قوی ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا کہ وہ لگتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا بھائی. تو ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا. اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا کہ بھی ان کا بھی ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں جان بوجھ کر نا انصافی کا فیصلہ کروں. وہ انصافی سے فیصلہ کرتے تھے،
بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح انہوں نے عبادت کے لیے اگر دن مختص کیا، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا معصیت تو نہیں ہے، یہ تو نیکی ہے. سمجھ آ گئی؟ لیکن یہ کہ آپ کے ذمے جو امور تفویض کیے گئے وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کی بات سنیں. اس طرح آپ اپنے دن کو مختص نہ کریں کہ لوگوں کا جھگڑا ہو، اور آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ فحکم بین الناس، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور آپ اس ذمہ داری کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بات بڑی نازک ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو بات ہے کہ جہاں بھی قرآن کریم میں ان کی طرف جو ہے وہ منسوب کیے گئی لفظ معصیت کا منسوب کیا گیا، ذم کا لفظ ان کی طرف نسبت ہوئی، یا توبہ اور استغفار کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، اللہ سے توبہ کی، استغفار کی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، تو یاد رکھ لو وہ معصیت حقیقی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ معصیت کی صورت ہے. اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی وہ چھت سے جو ہے وہ جان بوجھ کر نیچے چھلانگ لگاتا ہے. اب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اب آپ اس کے اوپر ترس کھائیں گے یا اس کو ڈانٹیں گے؟ ڈانٹیں گے نا کہ بھی اللہ کے بندے تجھے کیا ضرورت ہے چھت سے چھلانگ لگانے کی. اور ایک آدمی جو ہے وہ چل رہا ہے اور چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسلا اور پاؤں پھسلنے سے جناب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب آپ اس کے اوپر ترس کھائیں گے کہ بھئی یہ آدمی تو بیچارہ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اچانک جو ہے وہ پھسلا اور پھسلنے سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو یہ قابل ترس ہے. اب اس کا تو قصد تھا، ارادہ تھا، اس لیے اس کی ہڈی ٹوٹی تو اس کو بجائے اس کے اوپر ترس کھایا جائے، ایک تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو ہم الٹا اس کو ساتھ ساتھ ڈانٹ بھی رہے ہیں بھی آپ نے کیوں کیا ایسا. سمجھ آئی؟ اور جو جس کی نیت نہیں تھی اس کے اوپر آپ ترس کھا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام سے معصیت کی جو حقیقت ہے اس کا صدور نہیں ہوتا، اس کا وقوع نہیں ہوتا، تو پھر اللہ رب العزت ان سے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ نے یہ بات تو کر دی، بات بھی بالکل سمجھ میں آ گئی کہ کسی بھی نبی نے بس ارادے اور قصد کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا. جتنے بھی واقعات ہیں وہ گناہ کا ارادہ اور قصد نہیں ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہو گیا. یاد رکھ لے، ایک چیز ہوتی ہے حکم اور ایک ہوتی ہے منشا. حکم کے خلاف کرنا جان بوجھ کر، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ معصیت ہے. اور حکم تو ہے لیکن منشا کے خلاف ہو گیا. یہ پین کے ساتھ نہ کھیلو گے. منشا کے کیا ہو گیا؟ خلاف ہو گیا. تو بھائی وہاں بھی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. اسی یاد رکھ لیں کہ جو عاشق ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، وہ اپنے معشوق اور محبوب کے حکم کا نہیں، وہ اس کی منشا کا پابند ہوتا ہے کہ آپ کی چاہت کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہے. حکم نہیں ہے کہ آپ کا حکم کیا ہے. اس لیے بہت سارے طلبہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ استاد ہمیں چھٹی دے دیں، فلاں ہماری بات ہے، تو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا حکم ہے. حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ استادوں کی منشا کیا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اب جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو سمجھ آ گئی تعلق کو سمجھتا ہے، اس تعلق کی نزاکت کو سمجھتا ہے، وہ بات ہی نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ استادوں کی منشا یہی ہے، لہٰذا ہم نے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمیں باقاعدہ جا کر ان سے پوچھنے کی یا حکم لینے کی ضرورت نہیں. سمجھ آ گئی نا؟ یہ بڑا نازک تعلق ہوتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ جب ان سے معصیت ہوئی ہی نہیں کہ جس کے اوپر معصیت کا اطلاق ہو، اس لیے کہ معصیت کی صورت تو ہے، معصیت کی حقیقت نہیں ہے، تو اب سوال یہ کہ پھر اللہ پاک ان سے ناراض کیوں ہوئے؟ بات تو پھر وہی لوٹ آئی. تو یاد رکھیں کہ ناراضگی دلیل محبت ہے. ناراضگی کیا ہے؟ دلیل محبت ہے کہ بھائی آپ سے صورتاً بھی کیوں ہوا، حقیقتاً تو نہیں ہوا، صورتاً بھی کیوں ہوا. جہاں تعلق ہوتا ہے نا بھائی، تو وہاں پر بعض پرس اور سختی زیادہ ہوتی. آپ دیکھ لیں
محلے کے بچے، کتنے سارے بچے ہوتے ہیں جو گالم گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے اور جناب آوارہ گردی بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کے اساتذہ آپ کو کھینچتے ہیں، محلے کے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، والد اپنے بچوں کو کھینچتا ہے، بھئی آپ یہ بات اس طرح کیوں کر رہے ہو، آپ گالی کیوں دے رہے ہو، آپ آوارہ گردی کیوں کر رہے ہو، آپ نماز میں کیوں نہیں گئے، آپ کو اذان نہیں سنی، آپ بڑوں سے اس طرح کیوں بات کر رہے ہو، آپ چھوٹے کے ساتھ اس طرح کیوں پیش آ رہے ہو؟ اس لیے کہ والد کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق ہے، استاذ کا اپنے شاگرد کے ساتھ تعلق ہے، شیخ کا اپنے مرید کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ صورت بھی اگر کوئی ہو جائے گی تو وہ اس پر بھی اس کو ڈانٹے گا کہ بھی آپ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے آپ اس کو سمجھیں، لہٰذا وہ ہر کسی کو نہیں ڈانٹے گا، ڈانٹ ڈپٹ بھی اس کو ہوگی کہ جس کے ساتھ تعلق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے خاص لوگ ہیں، اور میرے خاص لوگوں سے اگر میری منشا کے خلاف بھی اور معصیت کی حقیقت نہیں، معصیت کی صورتاً بھی کوئی چیز اگر ظاہر ہو جائے گی، وقوع ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات سنیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، سب بولو نا بھائی، حضرات انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات انبیاء علیہ السلام خود بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کوئی معصیت نہیں کی، بلکہ بغیر ارادے اور بغیر قصد کے اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف، حکم کے خلاف نہیں، ایک صورتاً ایک جو ہے وہ ہم سے لغزش ہو گئی ہے، معصیت نہیں ہوئی، ہم سے لغزش ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی کے جواب میں وہ تعویلیں کریں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعویل کریں کہ یا اللہ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے میرے دل کے حال کا، میں اس کو مارنا تو نہیں چاہتا تھا۔ داؤد علیہ السلام تعویل کریں کہ یا اللہ آپ کو پتہ تو ہے میں آپ کی عبادت کا کتنا مشتاق ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں کہ یا اللہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں استغفار کرو، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ میں تمہاری ساری خطاؤں کو جو سابقہ ہیں وہ سب کے سب معاف کرتا ہوں، میں نے تو کوئی خطا کی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بجائے اس کے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بس ناراض ہو رہے ہیں، کوئی تعویل نہیں کی، یہی کہا کہ اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ یاد رکھ لیں کہ جہاں محب اور محبوب کا، عاشق اور معشوق کا تعلق ہوتا ہے، اور کل یہ بات میں نے آپ کو عرض کی کہ معشوق حقیقی بھی اللہ ہیں اور محبوب حقیقی بھی اللہ ہے، اور یہ تعلق ظاہر وہیں ہوگا۔ تو جب ذرا سے بھی احساس ہو جائے کہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جو معصیت تو نہیں ہے لیکن معصیت کی صورت ہے، تو ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار حضرات انبیاء علیہ السلام نے جیسے کیا وہ ہمارے لیے بھی اسوہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم توبہ اور استغفار اس صورت میں کریں گے کہ جب ہم سے کوئی سری غلطی ہوگی، سری گناہ ہوگا، کوئی شخص اٹھ کر کہے کہ جی میں تو گناہ ہی نہیں کرتا تو مجھے توبہ اور استغفار کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھ لیں بہت سارے امور جو معصیت کی حقیقت تو نہیں ہوتے لیکن صورتاً وہ معصیت ہو جاتے ہیں، حکم کے خلاف ورزی تو نہیں ہوتی، منشا کے خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بعض اوقات ایسے خیالات، ایسے توہمات وہ ہمارے دل دماغ میں چلتے رہتے ہیں جو ہمارے دل کو، ہمارے ذہن کو میلا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات آنکھ خطا کھاتی ہے، انسان ارادہ تو نہیں کرتا لیکن آنکھ میلی ہوتی ہے، اور جب آنکھ میلی ہوتی تو دل بھی میلا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور بعض اوقات انسان کا وجود جو ہے وہ گناہ کے تصور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی چیزیں جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو
جو معصیت کی حقیقت تو نہیں ہے لیکن معصیت کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے بھی پاک فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ بات بھی ہمارے لیے اس میں اسوہ کون بنے؟ حضرات انبیاء علیہم السلام بنے. اب ایک بات اور آپ سے عرض کرنی ہے جو بڑی اہمیت کے حامل ہے. وہ بات یہ ہے کہ ملائکہ معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، لیکن ان کی معصومیت ایسی ہے کہ ان میں گناہ کرنے کا ملکہ ہی نہیں ہے، گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے. گناہ کرنے کی صلاحیت اور قوت سے ہی انہیں خالی رکھا گیا. سمجھے؟ ملائکہ اور فرشتے معصوم ہیں لیکن ان میں گناہ کرنے کا ملکہ اور مادہ ہی نہیں ہے. گناہ کرنے کی صلاحیت اور قوت سے انہیں خالی رکھا گیا ہے. اس لیے ملائکہ کا گناہ نہ کرنا یا ان سے گناہ کا نہ ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جبکہ حضرات انبیاء علیہم السلام وہ معصوم ہیں، سمجھ آئی؟ لیکن ان کے اندر گناہ کرنے کا ملکہ بھی ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے، گناہ کرنے کا مادہ بھی ہے، گناہ کرنے پر وہ قدرت بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں. اس کے باوجود وہ گناہ کرتے نہیں ہیں. فرشتوں سے گناہ ہوتا نہیں ہے اور انبیاء گناہ کرتے نہیں ہیں. اس لیے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا تو یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے. اللہ ان کو معصوم نہ بناتے پھر ہم دیکھتے کہ وہ گناہ کیسے نہیں کرتے. انا للہ موجود. یاد رکھ لو، یہی بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، سمجھ آ گئی، کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ کسی نبی نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ کوئی کمال تھوڑی ہے. ہم جو گناہ کر رہے ہیں تو ہم سے گناہ اللہ کروا رہے ہیں، اور نبی نے جو نہیں کیا تو اللہ نے ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی، لہذا نہیں کیا تو کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نبینا ہے اور وہ یہ کہہ دی میں نے کبھی بد نظری نہیں کی. ایک آدمی قوت گویائی سے محروم ہے اور وہ یہ کہے کہ جی میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، کسی کو میں نے گالی نہیں دی. ایک آدمی جو ہے وہ قوت سماعت سے محروم ہے اور وہ یہ کہ جی میں نے کبھی کسی کی چغلی سنی نہیں، کبھی کسی کی غیبت سنی نہیں. تو یہ کوئی کمال کی بات ہے بھائی؟ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات تب ہے کہ جب گناہ کرنے کی صلاحیت، قوت، قدرت، ملکہ اور اس پر جو ہے وہ مادہ اس کا موجود ہو اور اس کے باوجود جو ہے وہ گناہ نہ کرے، تو یہ کمال کی بات ہے. اور یاد رکھ لیں کہ انبیاء علیہم السلام کے اندر گناہ کرنے کی قوت بھی ہوتی ہے، قدرت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، ملکہ بھی ہوتا ہے، مادہ بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ گناہ کرتے نہیں ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھ لیں، ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، اس کو انبیاء پر فٹ نہیں کرنا، کسی نبی پر اس کو فٹ نہیں کرنا بھائی، صرف سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں. آپ بتائیں کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ گائے کا گوبر کھا لیں، ہم کھائیں گے نہیں یا کھانے کی طاقت نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ نفرت. ہمارے سر پہ کوئی گن لے کر کھڑا ہو جائے، کوئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جائے کہ بھی پخانا کھاؤ، پیشاب پیو، تو ہم کہیں گے بھی موت کو گلے لگا لیں گے. لیکن یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. اب بتائیں کہ کیا کر نہیں سکتے یا کریں گے نہیں؟ یہی بات ہے. کس وجہ سے، کس بنا پر؟ تنفر کی بنیاد پر، کہ یہ ایسی قابل نفرت چیز ہے کہ میں موت کو گوارا کر سکتا ہوں لیکن اس طرح کا قابل نفرت فعل میں اختیار نہیں کر سکتا.
سمجھ آئی؟ اللہ کے بندو سنو، حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ والے جو گناہوں سے دور ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پیشاب اور پخانے سے بھی زیادہ نفرت کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان سے ہوتا نہیں، وہ کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کی محبت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں آنے والی کسی رکاوٹ کا تحمل نہیں رکھ سکتے کہ جان تو جا سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسا قول اختیار کروں، کوئی ایسا فعل اختیار کروں کہ جس سے میرا رب اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے. وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا. سمجھے بات؟ تو یہ بات ہے بھائی. اب بتاؤ کہ بھائی انبیاء علیہم السلام کا، اللہ والوں کا جو طرز عمل ہے یہ ان کو با کمال بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ اسے یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام وہ معصوم ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں گناہ کرنے کی قوت، ملکہ، طاقت، صلاحیت، اختیار اور قدرت نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان گناہوں کی نفرت اللہ ان کے دلوں میں اس قدر بٹھا دیتے ہیں کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان سے کسی قسم کی معصیت حقیقی کا صدور ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ساری باتیں بتانا جو ہے وہ کل کے سبق میں وقت نہیں تھا، تو یہ ضروری تھا کہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں. اب انبیاء علیہم السلام ہمارے لیے اسوہ ہیں، لہذا ہمیں بھی انہی کی طرح کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی گناہوں سے اسی قدر نفرت کریں کہ ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے اور جو ہے وہ گناہ کو ترک کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں اس قدر بیٹھ جائے کہ ہم کسی بھی صورت، کسی قسم کی گناہ، قولاً فعلاً، کسی بھی طرح، اشارتاً کنایتاً، کسی بھی طرح کے گناہ سے ہم ملوث نہ ہوں اور اپنے آپ کو اس سے کیا رکھیں بھائی؟ دور رکھیں. اللہ تعالی حضرات انبیاء علیہم السلام کو اپنی جناب عالی سے، بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ السلام سید المعصومین ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. 100 مرتبہ استغفار فرماتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ آپ نے امت کے لیے نمونہ چھوڑا ہے کہ امت اس کے اوپر کیا کرے؟ عمل کرے. اور باقی استغفار صرف جو ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کو مٹائے. استغفار اللہ کو پسند ہے. جب انسان استغفار کرتا ہے تو اولاً اگر اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہو تو اللہ ان کو مٹا دیتے ہیں، اور اگر نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو تو اللہ تعالیٰ استغفار پر درجات بلند فرماتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ استغفار پر اللہ دنیا کے رزق کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. اس لیے استغفار کا انتظام یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى